السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج اتوار کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کے دن بہت اچھے سے گزار پائیں، بہت سی آسانیاں آپ کی زندگی کا حصہ بنیں، اور ساتھ ساتھ اگر شو کا آغاز کریں تو آج ایک بہت اہمیت کا حامل ایک دن ہے، کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں عام انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور بڑا مائل سٹون آج اچیو ہونے جا رہا ہے. اسمبلی میں آج ووٹنگ ہوگی فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے دو کینڈیڈیٹس ہیں، فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ایک کینڈیڈیٹ ہے جن کو نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی جماعتوں کی جو وہ ہے سپورٹ وہ حاصل ہے. ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دوسری طرف سے تو عمر ایوب صاحب کو سنی اتحاد کونسل کی سپورٹ حاصل ہے. اگر بات کر لیں کچھ سٹیٹس کی تو 11 بجے آج کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہوگا، گہما گہمی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور 9 منتخب جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ اور اتحادیوں کے جو نمبرز ہیں وہ 200 کے قریب ہیں، اور جبکہ بات کی جائے اکثریت کے لیے تو ایک واضح اکثریت حاصل ہے جس میں 169 ووٹ درکار ہوتے ہیں 326 ایوان کی جو سیٹس ہیں اس میں. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو نمبرز نون لیگ کے پاس اس وقت ہیں، کیونکہ ظاہر ایک بہت بڑی اکثریت ہے. دوسری طرف اگر بات کی جائے تو سنی اتحاد کونسل کے جو نامزد امیدوار ہیں عمر ایوب صاحب، ان کو تقریباً 92 ممکنہ ووٹس کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. تو بہرحال ایک بڑا مینڈیٹ ہے جو عوام نے دیا ہے. تو آج ایک بہت بڑا مائل سٹون ان دا ہسٹری آف پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو منتخب حکومت ہے وہ اپنا کام شروع کر پائے گی، جس کا بے صبری سے ہر پاکستانی انتظار کر رہا ہے. بہرحال جی، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمع منشی صاحبہ. شمع کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں رکھیل مرائی صاحب، جرنلسٹ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے چودھری محمد اقبال. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ اچھا، میں چودھری صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر میں باری باری اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بھی آؤں گا. ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی جب بات کی جاتی ہے، ڈیموکریسی کو پریویل کرنے کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس میں پورے پاکستان نے ووٹ دیے، اس کے بعد الیکشنز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اب حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ سرگرم ہے. آج کی جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا کہیں گے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان از لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جو پولیٹیکل سینیریو ہے ہمارا، جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں، جو افراتفری، جو بے چینی کی، جو انسرٹینٹی کی کنڈیشن تھی، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آج اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. جب ایوان میں جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو منتخب کر لیا جائے گا، اور پاسبلی جو ہے وہ نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بآسانی منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس واضح اکثریت ہے. لیکن اس میں عوام کے لیے جو اچھی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ایک سیاست میں استحکام کا جو ایک خواب تھا ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے، وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب سیاست میں استحکام آئے گا تو پھر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، پھر سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی دنیا سے ایک جو روابط ہیں ان کو ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے اس کو آگے چلائے گی. مطلب ایک ظاہر ایک پولیٹیکل پروسیس ہمارا چلا ہے، اور اس کے بعد یہ حکومت منتخب ہوئی ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کے پاس الٹیمیٹلی کوئی ہوتا نہیں ہے مینڈیٹ بات کرنے کا، لیکن اب چونکہ عوام کی ایک منتخب کردہ حکومت آئے گی تو وہ پھر بیرونی دنیا، بیرونی ادارے جتنے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلقات کو ریبلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. تو یہ بہت زبردست بات ہے کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آج کا دن جو ہے وہ شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسرٹینٹی کی طرف ہم جا رہے تھے، ایک عرصے سے ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کہ مسائل کا انبار ایک لگا ہوا ہے اور اب اس کو حل کرنے والا جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو ہے نا ایک امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کہ ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں جو مین جو ہمارا اسٹریم کا لیڈر ہے وہ اب منتخب ہوگا، اور آنے والے وقت میں پولیٹیکل اور اکنامک جو ڈیسیجنز ہیں وہ لے سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ جو اس میں اپوزیشن کا رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اپوزیشن سے میری جو درخواست ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ کریں، اور کوشش کریں کہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے
نیچے لے کے آئیں، کیونکہ ہم نے بہت سفر کر لیا ہے، عوام نے سفر کر لیا ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری کی حالات آپ کے سامنے ہے، بیرونی دنیا سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں. تو اس جو حکومت جو منتخب ہو کر آئی ہے اس کو چاہیے کہ پراپر بریدنگ اسپیس دیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ ملک ترقی کی طرف جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مرائے صاحب آپ کی طرف اگر آؤں، چونکہ ظاہر ہے جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حالات بڑے مشکل تھے اگر ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ کا موازنہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں جو پالیسیز اپنائی گئیں، پاکستان بہت زیادہ مشکل صورتحال میں چلا گیا تھا. اور پھر ظاہر ہے چاہے اکنامک فرنٹ ہو یا پھر کوئی بھی بات کی جائے تو ایک مشکل صورتحال تھی، سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا. پی ڈی ایم حکومت کو بڑا مشکل فیصلے کرنے پڑے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے اور وہ سارے کام جو کہ نگران حکومت اگر نہ بھی کرتی تو میرے خیال سے کوئی ان کے سیٹ بیک نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی سچویشن تھی اس میں یہ سارے سٹیپس لینا بڑے ضروری تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے منتخب پرائم منسٹر ہیں وہ کس طرح پرفارم کر پائیں گے؟ کچھ چیلنجز کم ہیں اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں چیلنجز تو کم نہیں ہیں، صحیح، چیلنجز تو بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ امید ہے کہ 20-25 سال کے پیچھے جو ہم دیکھتے ہیں تو جو ڈیموکریسی کے طریقہ کار سے حکومتیں آ رہی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ ملک ڈیموکریسی کے علاوہ اور کسی بھی طریقہ کار پہ نہیں آگے بڑھے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ جب عالمی ادارے ابھی زیادہ سے بول رہے ہیں تو ہمارے آنے والے پرائم منسٹر کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ جو پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے آگے بڑھایا ہے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں. بے شک، ٹھیک ہے. اوپر والے طبقے، اونچے طبقے جس کے پاس سب کچھ ہیں، خود یہ عالمی ادارے ابھی پہلے تو کبھی خاموشی میں کہتے تھے، ابھی تو پریس میں آ گئے ہیں. کل آپ کی ادارے نے بتایا ہے کہ وہ عام لوگ جو ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، ٹیکس وغیرہ بالکل صحیح نہیں لگائیں، سبسڈیز ان کے لیے آسانی پیدا کریں. اور جو جن کے پاس بے انداز نوٹ پڑے ہیں ٹیکس وغیرہ انہیں ٹیکس ریٹ پہ لانے کی کوشش کو کی. لگائیں. بالکل ٹھیک. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی حکومت آئی ہے نہایت اچھے طریقے سے اور ڈیموکریسی کی طرف بڑھ رہی ہے تیزی سے، اور ہماری امیدیں یہ ہیں کہ ڈیموکریسی کے علاوہ یہ ملک صحیح. بے شک، بالکل ٹھیک. بڑا خوبصورت عمل ہے کہ ڈیموکریسی پریویل ہو رہی ہے اور آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوشگوار ماحول میں یہ سارے پروسیس چل رہی ہے. تو بالکل ٹھیک. میں شبہ آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج ایک اور مائلسٹون ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں ایز اے نیشن. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ڈیموکریٹک سیٹ اپ پریویل ہو چکا ہے، مینڈیٹ مل چکا ہے، واضح اکثریت بھی حاصل ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو. اب اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کہ ہم نے 16 ماہ کی بھی گورننس دیکھی انڈر دی شیڈو آف پیپلز پارٹی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی نون لیگ کے ساتھ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کردار بہت اہم رہا، آصف علی زرداری صاحب کا کردار بہت اہم رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ ظاہر ہے دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی مل بیٹھی ہیں اور بھرپور وقت ہے کہ جو ڈیلیور نہیں کیا گیا ماضی میں 2018 کے بعد جو ڈی ریل کا ایک پروسیس تھا، ڈی ریلنگ کا، اس کا اب خاتمہ ہو جائے گا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے کے توسط سے پاکستانی عوام کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کہی تھی کہ الیکشنز کی تاریخ جو ہے حتمی ہے، تو اسی تاریخ پہ الحمدللہ 8 فروری کو الیکشنز ہو گئے اور پاکستان آرمی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. اور پاکستان آرمی کی طرف سے چیف آف دی آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب نے جو کہا تھا کہ الیکشنز وقت پر ہی ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا، نو ڈاؤٹ. جی آرمی چیف کے منصب سے یہ بات آ جانا اور پھر اس کے بعد ایک ڈیموکریسی کو فل سپورٹ دینا بڑی اچھی بات تھی. اور پھر جس طرح سے پاکستان آرمی نے اس چیز کا بار بار احاطہ کیا کہ یہ ایک جو ہے ایک پولیٹیکل جو ہے انسٹیٹیوشن ہے اور try not to drag it into the mire. تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے الیکشنز ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں الیکشنز میں اپوزیشن کے کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ خیر و عافیت یہ عمل پورا ہوا. باقی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو پچھلے 4 سال کا ادوار تھا وہ بہت ٹف تھا،
क्योंकि जिस वक्त पिछली गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.86 पे खड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया कहिए, बदकिस्मती कहिए कि वो सियासी जो लीडरान दावा करते थे या नारा बुलंद करते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कशकोल नहीं उठाएंगे, तो वो पाकिस्तान 2015 में जो है IMF को जो है 2016 में, 2016 में जी 15-16 के बीच जी खुदाफिज कर चुके थे। उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है जो कि 5.86 की इकोनॉमी जो है एनुअल मिली भी होती है, वो बदकिस्मती से शुरू के 6 महीने में ही आपकी इकोनॉमी -0.2 पे आती है, जो कि प्रिवेल करती है 2022 तक, जब तक PDM की गवर्नमेंट नहीं आती पर से। तो चीजें बड़ी अनसर्टेन रिगार्डिंग जो इकोनॉमी, और मुल्क उस वक्त ही तरक्की करता है, सियासी स्टेबिलिटी भी इसी वक्त आती है जब आपकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। तो होपफुली जब ये एक नई गवर्नमेंट वजूद में आ चुकी है और चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, तो उम्मीद यही है कि अब पाकिस्तान चूंकि अब एक शिकंजे में आ चुका है IMF के, अभी हमें इसकी शराइत को भी मद्देनजर रखना होगा, उनको फुलफिल करना होगा, लेकिन उम्मीद ये कि अवाम को मैक्सिमम जो है रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अपोजिशन की तरफ से भी टफ टाइम मिलेगा रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में एक जो है बैलेंस के साथ जो है ये गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, और फिर 5 साल पूरे करेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही चौधरी साहब, जो बात अभी की गई, क्योंकि जाहिर है अगर बात की जाए उन पॉलिसीज़ की जिसमें हमने देखा कि 2017 में पाकिस्तान बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फॉरेन मदद के, हमने देखा जहाँ ना IMF के शैडो के नीचे भी नहीं थे हम, एक बूमिंग इकोनॉमी थी, 5.8 के फिगर्स भी हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के तो फिगर्स ही बहुत ज़बरदस्त है, वो कहते हैं 6.6 पे खड़ा हुआ था पाकिस्तान। ये एक बड़ा खुशहाइंद अमल था कि जिस तरह एक स्टेबिलिटी की फ़िज़ा कायम होने लगी थी, सिक्योरिटी चैलेंजेस को हमने ख़त्म कर दिया था, आप देखें कराची को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया, जो भी ऐसे एलिमेंट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2018 के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से जो हुकूमती प्रोसेस था जिसमें हम प्रॉस्परस थे या प्रॉस्पेरिटी देख रहा था पाकिस्तान, वो बिल्कुल उसको ब्रेक लगती दिखाई दी। देखें, इसमें हमारे जो सियासी क़यादत है जी, ख़ास तौर पे यहाँ मैं जिक्र करूँगा जो PTI की क़यादत है, उन्होंने जो अग्रेसिव रोल प्ले किया, उसने जो है वो मईशत में और सियासी इस्तेहकाम में एक बहुत मनफी किरदार अदा किया। ख़ास तौर पे हमारे जो दिफाई इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। बहुत अफसोसनाक अमल था ये जी, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और फेक न्यूज़ जो है ना वो फैलाई गई। अब जब हमारे जो पॉलिटिकल जो सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वही अगर हमारे जो दिफाई इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, या इवन केयर टेकर गवर्नमेंट है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उसके खिलाफ इस तरह आवाज़ उठाने लगेंगे, फिर वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो बलूचिस्तान में भी इस वक्त कार फरमा है, KP में भी एक मरतबा फिर जो है वो दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है, तो उनको तो बाकायदा जो है ना वो एक किस्म की सपोर्ट मिलेगी, समझें, वो तो उनकी एक किस्म की हेल्प हो रही है कि मुल्क में जितनी सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उतनी ही जो है वो उनको बदअमनी पैदा करने में, लोगों में शुबहात पैदा करने में, अपने दिफाई इदारों की तरफ बदजन करने में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। तो बेसिकली हम वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हम उनके एजेंडे को जो है वो मज़ीद तक़वियत पहुँचा रहे हैं। बलूचिस्तान के अगर मैं हालात की बात करूं, बलूचिस्तान में इस वक्त लोग सरेआम जो है वो काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहां पे वो हमारे अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और उनको जो है मुकाबला करना वो इस वक्त हमारी आर्मी के लिए भी चैलेंज एक बना हुआ है, जिसमें ज़ाहिर है कि आवाम की सपोर्ट चाहिए होगी, जिसमें ज़ाहिर है कि सियासी सपोर्ट चाहिए होगी। अगर ये दोनों सपोर्ट हमारी अस्करी इदारों के पास नहीं होंगी तो वो किस तरह उनका मुकाबला कर सकेंगे? जबकि बिल्कुल मैं इस पर भी ऐड ऑन करना चाहूँगा सर कि जिस तरह आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में जो सिचुएशन पैदा हो जाती है पाकिस्तान में, एक तरफ सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल है, तीसरी तरफ मौसम के चैलेंजेस हैं, हर फ्रंट पर, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे हमारे अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, मामलात हो, या फिर कोई रेस्क्यू मिशन हो, हमने देखा कि जब नौजवान जो है पाक अफवाज के, वो हमेशा फ्रंट लाइन पर दिखाई देते हैं, और विदाउट दिस सपोर्ट मेरे ख्याल से हमारा चलना बहुत मुश्किल अमल दिखाई देता है, चाहे कोई भी फ्रंट हो। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। हमारे तो वो एक मिसाल देते हैं पंजाबी ज़ुबान में कि जो है ना वो रोटियां खाने को जो है वो बंदर और डंडे खाने को रीछो मदारी के पास होते हैं।
تو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ ہماری مسلح افواج جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے اس کا کام ہے کہ جی وہ ان کو آپ ان کی طرف سے نیگیٹو پروپیگنڈا یا فیک نیریٹو، اور اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اس کا کریڈٹ خود لیں، وہ ہم نے کر لیا، اور جو نہیں ہوا وہ جو ہے نا عسکری اداروں کو آپ بدنام کر دیں، آپ سیاست دانوں کو بدنام کر دیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے رہنماؤں کی طرف سے بڑے پازیٹیو بیانات آئے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے چلتے ہیں، کوئی انتشار کی بات مل نہیں کے کی، حکومت بناتے ہیں. اور یقین کریں ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے تو اس صورت میں آپ کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اوور آل جو ایک پیسفل جو انوائرمنٹ ہے وہ کنٹینیو رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیرونی ان کا اعلی کار بنتے رہیں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے. پوائنٹ ویل ٹیکن. مرائے صاحب میں اگر آپ کی طرف آؤں، جس طرح چودھری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور شمع صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جو حالات اس وقت آن گراؤنڈ ہیں، ہم اگر ماضی میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو نون لیگ کے 3 ٹینیور ہمارے سامنے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹینیور ہمارے سامنے ہیں، جو خدمات ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے پاکستان کے لیے کی گئی. کیونکہ ظاہر ہے جو ہم نے پراسپیرٹی دیکھی، انفیکٹ خاص طور پہ 2013 سے لے کے 2018 تک کا جو ٹینیور تھا پاکستان، وہ واز اے بومنگ اکانومی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ایکسپیرینس ہے یہ لیک کرتی تھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو 2018 میں برسر اقتدار آئی، نہ تجربہ کاری تھی، اور اس کے بعد اب جو منتخب حکومت ہونے جا رہی ہے تو اس تجربے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ 100% یہ جو تجربہ ہے مسلم لیگ کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ ابھی ان کو کام آئے گا، کیونکہ اسی پیریڈ میں جو حکومت میں رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں، تو جو ان کے تجربے ہوئے ہیں اور جو حزب اختلاف نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے یا جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ان مسائل کی جو تیزی سے آنے تھے ان میں سے انہوں نے بہت سیکھا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ اتنا سیکھ گئے ہیں، خاص طور پہ جو پچھلے 5 سال تھے ان میں جو نگیٹو پروپیگنڈا اتنی ہوئی، وہ ہماری پیدا کی ہوئی تھی، پراپر تھی نہیں، وہ مسائل تھے نہیں، وہ ایسے ایشوز پیدا کیے گئے، بہت زور سے چیخ چلا کے بتایا گیا، بلا وجہ کا نیریٹو کریٹ کیا گیا. خاموشی سے بیٹھ کے آرام سے، کیونکہ ڈیموکریسی کا طریقہ یہی ہے کہ بات کریں، اور وہ بات کرنے کی ٹیبل ہوتی ہے، سڑک نہیں. بہت خوبصورت بات. تو یہ اسی تجربے سے گزرے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی جو انہوں نے تلخ تجربے پرائے ہیں ان سے یہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے، اور یہ جو آئندہ کے 5 سال ان کو مل رہے ہیں ان میں سے یہ ڈیلیور کریں گے لوگوں کو. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اچھا اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے، بہت خوش بھی ہے عوام کے. ڈیفینیٹلی وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی وہ آج ختم ہونے جا رہی ہے بھرپور انداز سے، اور ان تمام آوازوں کو شمع یہ اب بالکل اگنور کر دیا جائے گا یا ہم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلٹی سے خوش نہیں تھے یا پھر کوشش کی جا رہی تھی کہ نقصان پہنچایا جا سکے ڈیموکریسی کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ آج پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد 9 مارچ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی بہت پرومیننٹ چانسز ہیں کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمبینیشن کیسا رہے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی اگر بات کی جائے، ان کا ماضی کا ٹینیور بھی ہمارے سامنے ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب کی قیادت ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے 16 ماہ ہمارے سامنے ہیں، تو کافی پازیٹیوٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے. ہمیں کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل دیکھیں حمیر، آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھا تھا جہاں تک ڈیلیور کرنے کی بات ہے، تو جیسے آپ نے خود کہا کہ 2013 سے 2018 کا ہمارا بڑا بومنگ جو ہے اکانومی رہی ہے، گولڈن پیریڈ رہا ہے، اور یہ جو ہمارا اس وقت کا جو جی ڈی پی تھا یہ وہ جی ڈی پی ہے جو آج چائنا نے 2024 کے لیے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے ٹارگٹ. تو اس وقت ہم وہاں کھڑے تھے اور بغیر کسی عالمی ادارے کے تعاون کے، اور ہم پہ اون پہ ہم سیلف ریلائنٹ ہو چکے تھے. تو پھر جو ہے ایک وہ ویلا مچایا گیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا 1 یونٹ 8 روپے تھا، اور جو آپ کا پیٹرول تھا وہ پیٹرول آپ کا 92 میں پر لیٹر تھا، اور ڈالر آپ کا 62 تھا، جس پہ اتنا شور مچایا گیا کہ مہنگائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ سب جو ہے پاکستانی عوام کے آگے ہیں. تو اس کے بعد لیکن افسردہ بات یہ ہے کہ جو وہ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک عمل کے تحت گئی ہے، یعنی
کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت صحیح، یہ صحیح۔ اور یہ ایک آئینی عمل تھا۔ جی، جی۔ دیکھیں جمہوریت میں پارلیمنٹ کا وجود ہونا جو ہے اہم ہوتا ہے، حکومت آنی جانی چیز ہے۔ صحیح۔ آپ کے پاس جتنے آپ کے ساتھ آپ کے کولیشن، کیونکہ کوئی بھی ایسی نہیں تھی حکومت جو 2/3 کی میجورٹی لے کر آئی ہو، جی، جی۔ تو جب آپ 2/3 کی میجورٹی نہیں لے کر آئے، آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں، تو ان کے پاس they have got the right to move resolution against you۔ تو اگر ان کے ریزرویشنز تھے تو آپ ان کو جو ہے ایڈریس کرتے ان کی گریونسز کو، بجائے یہ کہ آپ روڈ پہ آ گئے۔ کبھی یہ لیٹر لڑایا جا رہا ہے سائفر کا، کبھی کہا جا رہا ہے کہ فلاں چیف آف دی آرمی اسٹاف ہمارے خلاف سازش کریں، کبھی کیا۔ تو اس طرح کے جو آپ کے نیریٹو تھے، پھر آپ بار بار بدلتے رہے۔ آپ جو ہے کبھی کس کو مورد الزام دکھاتے ہیں، پھر آپ کو ایک دم سے یاد آتا ہے نہیں محسن نقوی۔ اور سب سے بڑی آپ کے پوائنٹ میں سب سے بڑا تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ایک امریکہ کے خلاف نیریٹو بلڈ کیا گیا، عوام کو اس طرف مائل کیا گیا، اور آج اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور پھر مداخلت کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے صرف یہ نہیں کہ آج مدد لی جا رہی ہے، بلکہ فوراً بعد جو ہے ایک مجھے یاد ہے انہی کا جو ہے پی ٹی آئی کے بانی کا ایک جلسہ تھا جس میں کہ عوام جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کا سلوگن ریز کرتی ہے، تو وہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کو چپ کراؤ، ان کو چپ کراؤ۔ تو مطلب یہ کہ لوگوں کو جو ہے جو ایک جھوٹے نیریٹو اور جھوٹے نعروں کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک غلط ڈائریکشن میں لے کے جایا گیا۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ جو ابھی نگراں سیٹ اپ گیا ہے، اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کا جو 1 سال ابھی ٹینبر کمپلیٹ ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے اتنی زیادہ مطلب سنجیدہ ہیں اکنامک کرائسس کو لے کے کہ انہوں نے جو ہے جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے فیسیلیٹیشن سینٹر جو وہ جو اسٹیبلش کیا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اس کے ہم نے فوائد دیکھے۔ ہماری جو اکنامیکل جو انسٹیبلٹی آ چکی تھی اس میں کافی بہتری آئی۔ ہم جو انٹرنیشنل آپ دیکھیں کہ ہم یہ جو پی ڈی ایم کی پریویس گورنمنٹ آئی تھی اس میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے بڑا اچھا جو ہے اپنا رول پلے کیا۔ جی، وہ تمام تر ممالک جو کہ ناراض ہونے جا رہے تھے وہ واپس ہمارے ساتھ ان کے تعلقات، نو ڈاؤٹ۔ چائنا ہم سے اس وجہ سے ناراض تھا کہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے نہ صرف سی پیک کو سیبوٹیج کیا بلکہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اسٹرک کرنے کے لیے انہوں نے ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹس جو ہے یو ایس اے کے ساتھ شیئر کر دیے، جو کہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ کی طرف پر۔ تو میرے خیال میں اور اس کے اندر سعودیہ ہم سے ناراض تھا اور دیگر ممالک ہم سے ناراض تھے۔ تو شمع میں آپ کو یہاں تھوڑا سا پاس کروں گا، ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے، ایک بریک ہمیں لینی ہے، یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے اسی ٹاپک پر، کیونکہ ظاہر آج جو پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، وہ اپنے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کیپ واچنگ ڈیبیٹ آ رہے ہیں۔ پاکستان اقوام عالم میں کثیر جہتی ثقافتی اور تاریخی روابط کا ایک حصہ ہے اور عالمی امن و یکجہتی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود مختلف ممالک سے مہاجرین کی کثیر تعداد کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین نے صرف افغان مہاجرین کے لیے سالانہ امداد $300 ملین سے کم کر کے صرف 3 سے 4 ملین کر دی ہے۔ اس کے باوجود اس وقت بھی پاکستان 20 لاکھ سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی ضروریات میں سے کمی کر کے قانونی طور پر مقیم غیر ملکی مہاجرین کو وسائل فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوا ہے، جن میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے غیر قانونی مہاجرین شامل ہیں۔ حکومت پاکستان کے اس قانونی اختیار کے استعمال کو کسی ایک ملک یا قومیت سے جوڑنا نہ صرف غلط بلکہ دانستہ طور پر شرانگیزی کے مترادف ہے، جس کا مقصد مہاجرین کے لیے ہماری 4 دہائیوں کی خدمات سے توجہ ہٹانا اور ان کی نفی کرنا ہے۔ حکومت پاکستان کے اس قانونی اختیار کے استعمال کو کسی ایک ملک یا قومیت سے جوڑنا نہ صرف غلط بلکہ دانستہ طور پر شرانگیزی کے مترادف ہے۔
ہماری ترجیح ہے کہ اولن غیر قانونی مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ رضاکارانہ طور پر جانے والوں کو کسی خصوصی مرکز میں نہیں رکھا جا رہا اور ان کی واپسی کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے لیے قائم کردہ مراکز میں تمام بنیادی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ واپس جانے والوں کو مکمل تعظیم اور احترام سے رخصت کیا جائے اور کسی ایک شخص کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں، آج ایک بہت بڑا دن ہے چونکہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں آج وہ الیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک گہما گہمی کا ماحول جو ہے وہ لگ بھگ 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے اور 11 بجے کے قریب یہ گہما گہمی شروع ہو جائے گی، جہاں نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا انتخاب کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب موسٹ فیوریٹ اس وقت مانے جا رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی بہت بڑی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے نامزد امیدوار ہیں انہیں بھی سپورٹ حاصل ہے، لیکن نمبرز کی بات کی جائے تو ایک واضح اکثریت حاصل ہے شہباز شریف صاحب کو۔ بارہ جی، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، چوہدری صاحب میں جس طرح ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر بات کی جائے شہباز شریف صاحب کی سیاست کرنے کے طریقہ کار کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی فارمر ایز سی ایم آف پنجاب کی جو پرفارمنسز ہیں، کافی لمبے لمبے ٹینیور انہوں نے سرو کیا ایز چیف منسٹر آف پنجاب، اور میں اگر پنجاب کی بات کروں تو کوئی ایسا حکومتی ادارہ، کوئی ایسا پرائیویٹ ادارہ نہیں تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے نام سے کانپنا چاہتا ہو، جو ان کی جو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں۔ اور جب یہ اس طرح کا عمل دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر، ایک نفاذ کرنے والا یعنی امپلیمنٹیشن کرانے والا ایڈمنسٹریٹر اگر سی ایم ہو اور پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، تو ہم نے 16 ماہ بھی ہمارے سامنے ان کی پرفارمنس، تو کیا کہیں گے شہباز شریف صاحب کی جو آنے والا ٹینیور ہے 5 سال کا، چونکہ اب ایک بھرپور مینڈیٹ ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹینیور کو؟ شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کا لوہا تو منوایا جی، اور دیکھا ہم نے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ریکارڈ ترقیاتی اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہو یا میٹرو بسز کا منصوبہ ہو، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بڑا انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ سڑکوں کے اوپر کافی انہوں نے پورے پاکستان میں موٹرویز وغیرہ بنائے۔ لیکن جیسے ہی وہ پرائم منسٹرشپ کی طرف آئے تو شروع میں وہ جیسے بیٹسمین کو ہوتا ہے نا وہ پرانے پہلی 4-5 بالز، تو وہ بالکل وہ وزیر اعلیٰ اسٹائل میں چلا رہے تھے، لیکن بہت جلدی انہوں نے کوئکلی چیزوں کو لرن کیا کہ نہیں، یہ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ آپ کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کے بعد معیشت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہت جلدی ان چیزوں کو کوپ اپ کیا، اور میں بڑا ان کی پرفارمنس سے حیران ہوا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سب سے جو بڑا کارنامہ ہے نا، وہ لوگ شاید اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ ملک جو ہے جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی تھی وہ ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر کھڑا تھا، اور پاکستان کے ریزروز جو ہے وہ لوئسٹ ایور کی جو ہے نا جی ہاں وہ ٹچ کرنے پہ آ گئے تھے، اور اس کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا، اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس 12-13 ارب ڈالر کے جو ریزروز ہیں، تو اس میں شہباز شریف صاحب کی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک اتحادی گورنمنٹ کو صرف 3 یا 4 ممبرز کی اکثریت تھی حکومت میں، اس کو لے کے چلنا اور پھر 16 ماہ تک اس حکومت کو چلانا، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ کارنامہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ تقریباً ہر پولیٹیشین کا کام نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے اپنی اس قومی سیاست کو بھی منوایا ہے صوبائی سیاست سے نکل کر، اور آج جو وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اس کے بعد جو دوبارہ سے ایک مرتبہ وہ کنٹینیوٹی شروع ہوگی، تو اس میں وہی اتحادی ان کے ساتھ ہیں، ایم کے ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ان کی کچھ کیمسٹری بھی اس طرح آپس میں مل چکی ہے۔ اور فردر یہ کہ اس میں ایس آئی ایف سی کے بعد جو ہمیں عسکری اداروں کی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو انڈورسمنٹ ساتھ میں اور سپورٹ لیگلی حاصل ہو چکی ہے، قانونی طور کے اوپر ایک ٹیم بن چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اکنامک یا
سیاسی اسٹیبلٹی کے حوالے سے مسائل پیدا نہ ہوں گے. البتہ اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, جو ممبران اسمبلی ہیں, ان سے میری درخواست ہوگی کہ اس اسمبلی کو چلنے دیں, قانون سازی ہونے دیں, تاکہ جو ہے وہ ایک حکومت جو ہے وہ حکومت کو آپ چھوڑیں, آپ اس وقت جو ہے وہ ریاست ہماری اسٹیک پر لگی, تو ریاست کو آپ نے بچانا ہے. آپ حکومت تو آتی جانے والی چیز ہے نا, ریاست کے اوپر آپ فوکس کریں, اور ریاست کے لیے آپ کو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جو ہماری اسمبلی ہے اس کو چلنا چاہیے. اور دوسرا آپ کو چاہیے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ مکمل ایک پیج کے اوپر آئیں. ان کے خلاف جو آپ کی سوشل میڈیا بریگیڈ جو مختلف کیمپینز وغیرہ چلا رہی ہے اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے. یہ ہمارا انٹرنیشنلی جو ہے وہ امیج خراب کر رہی ہے. بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. مرائے صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح ابھی چودھری صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان, ہم اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کی بات کریں, جس میں بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ ہمیں واضح اکثریت نہیں ملی, لیکن ہم پاکستان کی خاطر اپنی سیاست پیچھے چھوڑتے ہیں اور یہ حکومت بنائیں گے. یہی بات ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس سے بھی آتی ہے, پرسنالٹی سے بھی آتی ہے. یہی بات ہمیں آصف زرداری کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہی بات ہمیں اگر بات کی جائے تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں پاکستان کو پہلے رکھ کر پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس پر بات کی جا رہی ہے. ہم نے ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, چودھری صاحب نے ایک تو بہت اچھی بات کی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں جی, شہباز شریف صاحب, اس کا یہ تو تجربہ ہے کہ وہ پنجاب کا لیڈر بنا, اور پنجاب کو جو ڈیلیور کیا اس نے وہ مثالی ہے, نو ڈاؤٹ. ہم دیکھ رہے ہیں جی, چاروں صوبوں میں جو ایک پرائم منسٹر, ایک چیف منسٹر تھا وہ تھا شہباز شریف, جس نے پنجاب کو, کیونکہ اس کے سامنے پنجابی تھا, ابھی اس کے سامنے تمام تر صوبے ہیں, تمام پورا پاکستان ہے. جی, اور ابھی وہ سوچے گا تو پنجاب کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بالکل صحیح, ریاست کے لیے سوچے گا, کیونکہ اس کا پنجاب کا پرائم چیف منسٹر کا جو ایک واضح تجربہ ہے وہ ابھی جب پاکستان کو دیکھے گا تو وہ اس کے تجربے سے پاکستان کو ضرور دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں جو اس کے ساتھ ابھی ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, 16 ماہ کی حکومت کا تلخیوں کے باوجود وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. پچھلے دور میں ڈیموکریسی کو آصف زرداری صاحب نے جو سپورٹ دی عسکری اداروں کے ساتھ وہ مثالی ہے. ہم خواہش رکھتے ہیں کہ وہی ڈیموکریسی پہ یہ ملک جو ہے چلیں گے تو آگے بڑھیں گے, اور ساری دنیا میں جو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں, میں نہیں تو اور کوئی نہیں, یہ رویہ ہمیں یہ بڑا زبردست ہے, میں نہیں تو کوئی نہیں, یہ بالکل طرح کرنا پڑے گا کیوں ہمارے لیے ریاست عزیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, حکومت سے ریاست عزیز ہے ہمیں. رائٹ مرائے صاحب, بالکل ٹھیک. آپ کی طرف آؤں, جس طرح مرائے صاحب نے کہا, یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ہم پہلے نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اگر میں نہیں ہوں حکومت میں, یا میں اگر پاور میں نہیں ہوں تو کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا, میں نہیں مانوں گا, سیاست نہیں کریں گے. اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا ہماری اکانومی کو بھی, ہمارے ملک کو بھی, ہماری جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کو بھی. میں اگر بلاول بھٹو صاحب کی سیاست کی بات کروں, ایک میچور پولیٹیشین کی حیثیت سے, جس طرح انہوں نے ایز فورن منسٹر آف پاکستان, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک امیج بلڈنگ میں بہت زیادہ مثبت کردار ادا کیا. چونکہ ظاہر اب حکومت سازی ہو رہی ہے, پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد صدر صاحب کے وہ ہو جائیں گے الیکشنز, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب کی جو سیاست ہے وہ کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس پوری سچویشن میں؟ دیکھیں, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے یا مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, تو قومی سطح پہ ان دونوں نے کا بڑا وسیع تجربہ ہے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ بی بی کی شہادت کے وقت جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے, تو اس وقت جو ہے ان کا نعرہ بڑا آج تک لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کھپے. تو جو آپ بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات لگی کہ ریاست جو ہے اولین ترجیح ہونی چاہیے ہر اسٹیٹس مین کے لیے, کہ اب میں نہیں ہوں, میری ریاست سب کچھ ہے. آپ گورنمنٹ میں ہوں گے تو پاکستان چلے گا, اگر آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو پاکستان کو نیوک کر دیا جائے. تو ایسے شخص کو جو کہ قومی مفادات کو جو ہے داؤ پہ لگا دے, کمپرومائز کر دے, اس وجہ سے کہ وہ برسر اقتدار نہیں ہے, تو ایسے شخص کو باقی ادارے تو دور کی بات, عوام بھی جو ہے پسند نہیں کرتے. آپ کا اتنا وبا مچانا کہ الیکشنز جو ہے چوری ہو گئے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہو گیا,
تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹریبیونلز بنائے, آپ نے ان کے سامنے اپنے شواہد کیوں پیش نہیں کیے؟ کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی تھی اس کی وجہ سے. اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو موقع دیا, آپ اپنی ایویڈنسز لے کر آئیں, آپ کے پاس کوئی اس طرح کے پروف ہے. اور اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ بات کری ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زبردست سٹیٹمنٹ آتی ہے احسن اقبال صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ کے پی میں آپ حکومت بنا لیتے ہیں, وہاں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے کیونکہ عوام نے دیا ہے, اور اگر آپ وہاں حکومت بنا لیتے تو اس کا مطلب تو آپ کو الیکشن تسلیم کر لیا آپ نے, تو پھر شور کس بات کا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ منافقانہ جو طرز عمل ہے نا سیاست میں, کہ جو میں نہیں مانوں, اور وہ اس طرح کی جو منافقانہ طرز عمل بہت عرصے نہیں چل سکتا. کچھ عرصے ریاست بھی جو ہے وہ اس چیز کو آپ کو جو ہے بہت بریتھنگ سپیس دیتی ہے, لیکن جہاں ریاست کی انٹیگریٹی کا معاملہ آئے گا تو میرے خیال میں پھر ریاستی ادارے بھی جو ہے حرکت میں آئیں گے. آپ جو ہے ریاست کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 70 کی طرح کی آپ جو ہے پالیٹکس کریں, اس وقت حالات اور تھے, دوسری چیزیں تھی. آپ ان چیزوں کو اس طرح نہ لے کے جائیں. آپ اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو یہ کہلوائیں کہ پاکستان فرسٹ, اور پاکستان فرسٹ سے بڑھ کے کوئی نہ تھا, نہ ہے, نہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے, یہ بڑی زبردست بات تو پاکستان آلویز فرسٹ. اور میرے خیال میں شاید ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہم کسی طرح سے بھی چاہیں تو انڈرمائن نہیں کر سکتے. بالکل. آپ کو میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی, 2018 سے لے کر آپ کے پاس ایک وسیع وہ تھا 2022 تک, آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ آپ پرفارم کیوں نہیں کر پائے؟ آپ کے پاس آپ کی جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی, آپ کہتے تھے کہ ہمارے افواج پاکستان جو ہے سیم پیج پر ہے, آپ کا میڈیا آپ کے ساتھ تھا. اور میں پلیز آپ سے, آپ کے ادارے کے توسط سے ایک بات کرنا ضرور چاہوں گی کہ پاکستان کا جو المیہ یہ کہ ہمارے جو سو کالڈ میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو سو کالڈ اینکر پرسنز ہیں جو کہ یا یوٹیوبرز کہہ لیں, وہ آل آف اے سڈن جو فیم سے اور ڈالرز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک ویو پر اتنے ڈالرز ملیں گے, انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا جو شروع کیا ہے ریاست کے خلاف, وہ بہت تشویشناک ہے. اور الیکشن کے وقت جو ہے لوگ یہ ایک طرف تو یہ آپ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہے, فون بند ہے, دوسری طرف آپ کے 5 بجے آپ کو پولنگ کا جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, آپ 5:30 بجے فارم 45 کی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں سے. مطلب آپ دیکھیں نا کتنی ساری کانسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے کتنے وہ ہیں, اور آپ ایک جو ہے پولنگ اسٹیشن سے آپ کا رزلٹ نہیں آتا, آپ جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کر دیتے یہاں سے فلاں پارٹی جیت گئی, وہاں سے فلاں پارٹی ہار گئی. اس طرح سے نہیں ہوتا. مطلب آپ دیکھیں پچھلے الیکشنز ہوتے رہے پاکستان کی تاریخ میں, کبھی بھی الیکشن مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا. بالکل صحیح. اور وہ جو الیکشن کمپائل رزلٹ کمپائل ہونا ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے اتنا پروپیگنڈا کیا. تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ جو میڈیا ہے, میڈیا کا رول ابھی بہت زیادہ جو ہے افسوسناک ہے. میڈیا کو اپنا رول صحیح کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. میں پوائنٹ ویل ٹیکن. میں چودھری صاحب اب اگر آپ کی طرف آؤں کیونکہ وقت کی بھی ہمارے پاس کافی کمی ہے, میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے ابھی ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان میں انڈر دی شیڈو آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, جن کو بہت بڑا مینڈیٹ حاصل ہے, اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا. تھوڑی سی بات ہے کہ نگران پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے لگ بھگ 200 دن کا عرصہ ہے کہ جو انہوں نے سرو کیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب میں. ہم یہ پرفارمنس کسی بھی ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں تو نگران حکومت آتی ہے, بہت خاموشی سے انتخابات کی تیاری کی جاتی ہے, اس کے بعد انتخابات ہو جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں ہینڈ اوور کر کے. لیکن یہاں بڑا پرو ایکٹیو رول ہمیں دکھائی دیتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پبلک کو بھی ایڈریس کیا گیا, جو کہ پبلک غصے میں بھی تھی, پریشان بھی تھی, ان کو بھی ایز ڈاؤن کیا گیا. اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو بڑی اچھی طرح ایڈریس کیا ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے. تو اب چونکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ چکے ہیں, کل ہم نے دیکھا گزشتہ روز پرائم منسٹر ہاؤس خالی کر دیا گیا, تو یہاں اب جو یہ پاور شفٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹریک ہمارے سامنے موجود ہے جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ساتھ مل کے ایک بہت اچھا پاکستان ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے نا میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کی ہپوکریسی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بے نظیر کو کھویا, ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا, جی, لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں گئے. بالکل سیم از دی کیس وتھ پی ایم ایل این, ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سم ٹائم ہوئیں,
لیکن دے نیور وینٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ. انہوں نے کبھی جو ہے نا وہ عسکری اداروں کو اس طرح سے اٹیک نہیں کیا کہ مجسمے جلا دیے اور اندر گھس گئے GHQ کے. یہ بڑے بڑے لوگوں کا خواب رہا جو پورا نہیں ہوا. لیکن وین اٹ کمز ٹو PTI تو ایون ابھی دیکھیں آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ ان کو جو ہے وہ سمپل میجورٹی ملے گی, نہیں ملی تو انہوں نے تسلیم کیا, الائن کیا بالکل ٹھیک ہے نہیں ہو یہی سکتا, خوبصورتی ڈیموکریسی کی. اور انہوں نے شہباز صاحب کو سامنے کر دیا. اب اور پہلے اناؤنس کر چکے تھے بانی PTI کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے اپنے جو اس وقت بھی میری ملاقات ہوتی ہے ان کے MNA سے, تو ان میں جو ہے نا ایک جو میں جی وہ بہت زیادہ ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی PTI بھگت رہی ہے, بانی PTI بھگت رہے ہیں, اس میں اس چیز کا بہت بڑا کردار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ نے بات کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے, کاکڑ صاحب کے حوالے سے, انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کو چلایا. اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی, خاص طور پہ جو شمشاد اختر صاحبہ ہماری جو فائنانس منسٹر مرتضی سولنگی صاحب, انہوں نے فائنانس کے حوالے سے جو IMF کو ڈیل کیا ہے دیٹ واز میگنیفیسنٹ, کیونکہ جو لگ رہا تھا کہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی آؤٹ ہو جائیں گی IMF کے ساتھ حالات, تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا ہے. ساتھ ہی ان کو جو مسلح افواج کی جو سپورٹ رہی ہے, جو ماضی والی حکومت SIFC کی صورت میں بنا کے دے کے گئی ہے, تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ہمارے عسکری اداروں کا بڑا رول ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جتنا بھی عرصہ رہا اس میں ان تینوں نے مل کے جو ہماری ریاستی ادارے ہیں, ہمارے عسکری ادارے ہیں, اور جو نگران حکومت ہے, انہوں نے مل کر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ملک ایک ڈیریل ہونے کی طرف جا رہا تھا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, اکنامک چیلنجز تھے, تو اس کو بڑے اچھے سے چلایا. اور اب آگے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی چیلنج ہوگا. اور میں بولتا ہوں سب سے بڑا چیلنج تو یہ PTI ہوگا کہ یہ کسی طرح اسمبلی چلنے دیں. اور ان سے میری ایک اور پھر درخواست ہے کہ بھائی اسمبلی چل لینے دیں تاکہ ملک آگے بڑھے. ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ خوبصورتی سے چلتا رہے. اچھا, جہاں مفاہمت کی بات آتی ہے, مفاہمی سیاست, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت بڑی مثال ملتی ہے, میثاق جمہوریت ہمارے سامنے ہے بٹوین ٹو پولیٹیکل پارٹیز. اس کے بعد میثاق اگر بات کی جائے معیشت پہ بھی بہت بات کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب وہی جو ایک حسن ہے ڈیموکریسی کا, کیونکہ ظاہر کولیشن گورنمنٹ ہے اور بہت بڑی سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کو, MQM بھی اب ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. تو یہ جو پاکستان پہلے کا ایک نعرہ ہم اب لگتا دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, حکومتی عہدیداران کی طرف سے, یقیناً یہ بڑی خوشائند بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے جو 5 سال ہیں اس میں بھی ہمیں یہ میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کے کچھ ایلیمنٹس دوبارہ دکھائی دیں گے؟ ہماری خواہش ہے یہ. جی. اور ایک جو چودھری صاحب نے بات کی کہ ہمارے عسکری ادارے جو ہیں ان کی مدد سے جو یہ 20-25 سال پیچھے گزرے ہیں, کوئی اس میں کوئی تلخی پیدا نہیں ہوئی. ڈیموکریسی کو جو عسکری اداروں نے سپورٹ کی ہے, اس میں جو ان کا کردار ہے عسکری اداروں کا, وہ سراہنے کا. اور سر سیکیورٹی چیلنجز دیکھیں نا 2013 میں جس طرح 14 میں, اس کی جتنی تعریف کی جائے, کیونکہ ڈیموکریسی ان کی وجہ سے چل رہی ہے. وہ بالکل اپنے کام پہ ہیں اور ڈیموکریسی کو وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی کم از کم پاکستان میں یہ 20-25 سال سے یہ خوش آئندہ بات ہوئی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی عسکری اداروں کی مدد سے جو ہمارے پرائم منسٹر آ رہے ہیں وہ پیچھے کی جو تلخیاں ہیں وہ بالکل ختم کر دیں گے, اور یہ بات کر چکے ہیں, بالکل ختم کر چکے ہیں. اور یہ جو مستقبل جو ہے ہمارا وہ اچھے راستے پہ چل رہا ہے, امید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں مرائد صاحب جس طرح میں ذرا شمع صاحب کی طرف جاؤں گا. شمع, SIFC کا قیام ہے, ایگزم بینک ہے, اس کو انوگریٹ کیا گیا, پھر اس کے بعد افغان ٹرانزٹ کو مانیٹر کیا گیا, انخلا کا پروسیس تھا اسے بھی تیز کیا گیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کریک ڈاؤنز کیے گئے آن ذخیرہ اندوزی والے جتنے بھی مافیاز تھے, اسمگلنگ والے مافیاز تھے. تو یہ چیزیں ہم پاکستانی عوام بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ اگر اس طرح کی پروسیس کیا جائے, ڈالر کا نیچے لانا از اے فینومینل اپروچ. PDM گورنمنٹ نے اس کی شروعات کی انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, اور پھر نگران حکومت نے اس کو ٹیک اوور کیا. اب چونکہ ایک بڑی کلیئر پالیسی لائن ہمارے پاس موجود ہے کہ ڈالر کو مزید نیچے لانا ہے, پاکستان کو کے جو قرضے ہیں انہیں کم کرنا ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اسے مزید بڑھانا ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ٹریک لائن ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو لگتا ہے کہ قدرے بہتر پرفارمنس اب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ناؤ نوز کے جو کروشل ایجنڈا تھا وہ کیا ہے. تو
تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 5 سال ہیں یہ بڑے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی حمیر، یہ جیسے آپ نے جو انیشیٹوز آپ نے گنوائے جو نگران حکومت کے دور میں لیے گئے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، سب سے بڑھ کر جو غیر قانونی جو مقیم تھے افغانی یا دوسری قومیتوں کے لوگ، ان کا انخلا بہت ایک ٹف چیلنج تھا، جو کہ آرمی چیف نے ایک بالکل اس کے لیے ایک جو ہے اسٹرن جو ہے ایک وہ جو اسٹانس لیا. انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے ایویکویٹ کریں گے اور جو ہے لیگل فریم ورک کے تھرو. اس طرح سے اسمگلنگ جو آپ کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، ڈالر اسمگلنگ، اور آپ کی اشیاء خرد و نوش جس طرح سے ہو رہی تھی اسمگل، ان کے اوپر قابو پانا شاید کوئی سیاسی جو ہے حکومت یہ کبھی بھی نہ کر پاتی. جو چیلنج اور جو ٹاسک جو ہے نگراں حکومت نے آرمی چیف کے ساتھ مل کر پرفارم کیا، اب ایک گراؤنڈ بچ چکا ہے، چیزیں بہتری کی طرف ہیں. حمیر، میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا دوسری وہ قوتیں جو ابھی خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیات کو نقصان پہنچانے کے در پہ، ان کو ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کا سو کالڈ مسنگ پرسن کے نام پہ ایک دھرنا ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف، ٹھیک ہے. اسی دوران ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو اسے میں تھوڑا سا بس ایک میسج کی بات کرنا چاہوں گی جو کہ شاید ہائی لائٹ ہونا ضروری ہے، کہ اس وقت جو اس دوران جو ہے انڈیا کے جو فورن منسٹر ہے وہ جو ہے ایران لے کے جاتے ہیں، اور اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے ایران ہماری جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اور اس کو بڑا اچھا ایک میسج، بڑا پازیٹیو میسج پاکستان نے دیا کو ہماری جو ہے وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کو ود ان 24 آورز بلکہ اس سے بھی کم ہم اس کو بی فٹنگ رسپانس دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ہمارے کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جب ہم باہر کے لوگوں کو ایک اسٹرانگ میسج دے سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے کوئی یہ اس طرح کی خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہماری سالمیت کو یا خود مختاری کو کسی طرح سے بھی چیلنج کر سکتا ہے یا ٹائم لے سکتا ہے. ان کے خلاف پھر جو ہے ریاست بہت سخت ایکشن لے گی. رائٹ جی، پوائنٹ ویل ٹیکن، تھینک یو سو مچ. چونکہ وقت کی قلت ہے، ٹاپک بڑا وسیع ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا. شمع صاحب آپ کا بہت شکریہ، برائی صاحب آپ نے وقت نکالا، چودھری اکمل صاحب آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈ اے نیو گورنمنٹ. انشاءاللہ کچھ ہی ایک آدھ گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ووٹنگ کا پروسیس ہے وہ بھی سٹارٹ ہوگا آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی، اور پاکستان اپنے نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہیں اس کا انتخاب بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یقیناً بہت اچھا ڈیموکریٹک پروسیس ہے کہ جسے بھرپور انداز سے عوام نے مینڈیٹ دیا، اور اس مینڈیٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اب حکومت سازی کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا پاکستان ہے وہ ایک نیا پاکستان ہوگا، اور نہ صرف نیا پاکستان بلکہ ایک پروگریسو پاکستان ہوگا کہ جسے دنیا میں مثالیں دی جائیں گی. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، امید بہت زیادہ ہے، اور ڈیفینیٹلی ود دا نیو سیٹ اپ پاکستان کی عوام بھی بہت خوش ہے کہ جو کام ہم نے ماضی میں دیکھے، جس طرح پازیٹیوٹی تھی، اب وہ پازیٹیوٹی دوبارہ دکھائی دے گی. بہرحال جی، ہمیں دیجیے اجازت. وی وش آل دا بیسٹ ٹو آر نیشنل اسمبلی ٹوڈے کہ وہ ایک اپنے نئے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے جا رہے ہیں. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.